السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آتے ہیں خطابت کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ توجہ رہے کہ خطابت کیا ہے۔ خطابت آنے واحد میں کرنوں کا سفر کرتی ہے، کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، ایکا ایکی پلٹا دیکھ کر ماضی میں پہنچا دیتی ہے، ناگہاں فراٹے بھرتی ہوئی مستقبل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے گردش زمانہ نہیں، وہ لیل و نہار کے طلوع و غروب سے آزاد ہے۔ وہ انسانی مجموعوں کو اکائی میں ڈھالتی اور آواز کی لہروں کے ساتھ ماضی، حال اور مستقبل میں گھماتی پھراتی ہے۔ خطابت کی سب سے بڑی خوبی تصور کی پرواز ہے۔ خطابت کی سب سے بڑی خوبی تصور کی پرواز ہے۔ ہم خیالوں کے سیناؤں پر چڑھ جاتے اور جذبات کے سمندروں کی تہ تک اتر جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، خیالات کی پرواز کا نام خطابت ہے۔ ایک انسان کی آواز ان گنت انسانوں کا ما فی الضمیر بن جاتی ہے۔ خطابت لسانی اعجاز کا ضمیر ہے۔ اس کے ہیولے میں شاعری، مصوری، موسیقی، سنگ تراشی کے جوہر ہیں۔ اس کی روح ایٹمی توانائی سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے۔ لارڈ سالزبری نے غلط نہیں کہا تھا کہ دنیا آج بھی ان کے ساتھ ہے جو بول سکتے ہیں۔ ڈیماستھینس یونان کا سب سے بڑا خطیب تھا جو قبل مسیح میں گزرا ہے۔ اسی طریقے سے سسرو روم کا عظیم خطیب اور عظیم مبلغ قرار پاتا ہے، اور ان دو عظیم خطیبوں نے عیسوی اور ہجری کیلنڈر سے کہیں پہلے جو اصول خطابت مدون کیے اور ان ضوابط کو فن خطابت کا لازمہ قرار دیا، وہی اب تک خطابت کی بنیاد ہے۔ ان میں قط و برید کا سوال نہیں، کاٹ پیٹ کا سوال نہیں۔ البتہ علم و نظر کی راہیں روز بدلتی رہتی ہیں اور بدلتی رہنی چاہیے اور بدلتی رہیں گی۔ زمانہ الٹ پھیر کا نام ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے